نئی بستی نوگام، جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہترین جاندار اشعار پڑھ کر سنا رہے تھے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قبرستان میں پڑھا جا رہا ہو۔ انعام سے کسی نے بھی نوازا نہیں سوائے ایک بچی کے۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہم لوگ پیچھے نہ رہیں۔ یہ میں پھر ایک بار حضرت مولانا صدر ہیں قصبہ سہس پور جمعیت علماء کے، اور جو نائب صدر ہیں جمعیت علماء ضلع بجنور کے، اور خلیفہ ہیں ہمارے ولی کامل عارف اللہ الحاج حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ، ناظم اعلیٰ مدرسہ انصار العلوم۔ میں ان کو ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مولانا افتخار الحسن سہس پوری نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باوقار جامعہ ہتھورا کے جو مفتیان تھے وہ حضرت کو فتویٰ دیا کرتے تھے کہ قاری صاحب ایک بچے کے لیے تھے. علماء مفتیان ان سب کو سماعت کرتے اور خوش ہوتے تھے. لیکن جس دن یہ لال محمد کا قرآن مکمل ہوا، ناظرہ مکمل، تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نبر اللہ مرقدہ نے بزرگوں اور خواتین اور بہنوں حضرت قاری صاحب نے اپنی جیب خاص سے مدرسے کے تمام اساتذہ کی دعوت کی، اور اس میں حضرت نے کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعوت کس خوشی میں دی گئی ہے. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دعوت آپ کو اس خوشی میں دی گئی ہے کہ آج لال محمد کا 7 سال میں ناظرہ کی چھاونیاں ہیں، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کیجئے اور ان میں اپنے بچوں کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجئے. یعنی قرآن پورا نہ صحیح، اگر قرآن کی چند صورتیں ان بچوں نے مکاتب رحمانیہ میں جا کر سیکھ لی تو خدا کی قسم ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے اندلس اور اسپین کا دورہ کرنے کے بعد ہندی مسلمانوں کو جھنجھوڑا تھا اور یہ فرمایا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ان مدارس کو چلنے دیجئے، ان مکاتب کو چلنے دیجئے، ان کے وجود کو اپنے لیے غنیمت جانیے، ان کے قیام کو اپنی بقا کے لیے آپ ضروری سمجھیے. اگر یہ زندہ ہیں تو ہمارا ایمان بھی زندہ ہے، اگر مکاتب اور مدارس زندہ ہیں تو ہم بھی زندہ ہیں، اگر یہ نہیں رہے تو کچھ بھی نہیں رہا. علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا ہندوستان میں آنے کے بعد کہ میں نے اندلس اور اسپین کو دیکھا ہے جہاں پر بڑے بڑے محدثین تھے، جہاں پر بڑے بڑے مفسرین تھے، جہاں پر بڑے بڑے یعنی کتب خانے تھے. یعنی ان کتب خانوں کی کتابوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، لیکن آج وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے. علامہ اقبال نے ہندوستان آنے کے بعد ہندی مسلمانوں کو جھنجھوڑا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں، یعنی اپنے دوست کو ممبئی میں ٹیلی گرام کیا. اس زمانے میں یہ ٹیلی فون موبائل کچھ نہیں تھا، صرف ٹیلی گرام ہوتا تھا. انہوں نے ٹیلی گرام کیا کہ میرا بیٹا بیرسٹر بن کر لندن سے آیا ہے، آپ جا کر اس کی مزاج پرسی کر لو، یعنی بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو یہ بیرسٹر کے باپ کا دوست جو ممبئی میں رہتا ہے، ٹیلی گرام پر جو وقت دیا گیا ہے اس وقت مقررہ پر یہ پہنچتا ہے. تو بزرگوں، یہ دیندار دوست کہتا ہے کہ جب میں اس بیرسٹر سے ملنے کے لیے گیا تو رمضان المبارک کا مہینہ اور دن کے دوپہر، اور یہ ٹیبل پر رکھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں. دیندار تھے، رہا نہ گیا. پوچھا بیٹا کیا رمضان سے نہیں ہو؟ تو یہ بیرسٹر کہتا ہے واٹ از رمضان، رمضان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس بیرسٹر نے بیرسٹری کا کورس تو کر لیا. خدا کی قسم اگر اس بیرسٹر کا باپ اس کو بتلا دیجئے کہ مرنا ہے مسلمان بن کر، جینا ہے مسلمان بن کر، پھر کسی بھی آپ یونیورسٹی میں پڑھائیں، کیا ہے وہ اپنوں کی ہو یا غیروں کی، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنا دیں. ہماری خواتین اور بہنیں یعنی اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے معاملے میں
حساس طبیعت رہتے ہیں، ہم وہاں اپنے بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم کے معاملے میں بھی اپنے اندر حساسیت لائیں۔ اور بزرگوں، یہ حساسیت ہماری دنیا و آخرت کے لیے کافی ہوگی اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا، قرآن سکھلا دیا، تو یہ بچے جب ہم مر جائیں گے تو کل کو یہ ہمیں ایصال ثواب کریں گے۔ ورنہ بزرگوں، آج کا حال تو یہ ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے بھی بچے اس لائق نہیں کہ وہ ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ جا کر ایصال ثواب کر دیں۔ ضمیر کو زندہ کیجیے اور حساس قوم بنیے۔ ہماری خواتین اور بہنیں یہ بہادر قوم ہیں، اور اسلام میں سب سے بہادر عورت، سب سے پہلی یعنی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ سیدنا ام سمیہ کی ہے، یعنی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یعنی شہادت کا جام کیا۔ یہ ہماری خواتین اور بہنیں نبی علیہ السلام کے اسوے پر اگر چلیں تو خدا کی قسم آج بھی ان ماؤں کی گودوں سے اولیاء اللہ وجود میں آ سکتے ہیں۔ لیکن بزرگوں، اگر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یعنی ماں کی گود سے قبر کے گڑھے تک اصلاح فرمائی اپنی امت کی، یعنی جب بچہ پیدا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان پڑھو اور بائیں کان میں اقامت کہو اور اس کا بہترین نام رکھو، یعنی نام بامانہ نام جس کے معنی اچھے ہوں۔ لیکن بزرگوں، ہمارے یہاں جو یہ پرانے لوگ تھے، یعنی جو اولڈ جن کو کہا جاتا ہے، وہ تو اگر کوئی اتوار کے دن پیدا ہو گیا تو اتواری، غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کے دل میں اتنی محبت نہ آ جائے، وہ یہ کہنے لگے مجھے بال دولت تاج و تارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت ام عمارہ حضور کی محبت میں باہر نکل آئی۔ 90 سال کی بوڑھی عورت، آج کل تو 40 سال کی اگر عورت ہے تو وہ یعنی اتنے مرض لا کے یہ بلڈ پریشر، وہ شوگر، اور یہ یعنی ایک مرض نہیں، یعنی کتنے مرض مسلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن بزرگوں، 90 سال کی بوڑھی عورت حضور کی محبت میں گھر سے باہر نکلتی ہیں، احد پہاڑ کی طرف کو چڑھتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر چڑھتی ہیں، بڑھاپے کا عالم ہے، 90 سال کی بوڑھی عورت ہیں، کون؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد پہاڑ کی طرف کو چڑھتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر چڑھتی ہیں، پھر گرتی ہیں، 90 سال کی بوڑھی عورتیں، بڑھاپے کا عالم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت سے ملاقات ہوئی، ام عمارہ کہنے لگی، اے لوگو، او مدینے والو، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے، ام عمارہ، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا حقیقی بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ کہتی ہیں، نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا، نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا۔ ہر ایک سے پوچھتی ہیں، او مدینے والوں، او کوفے والوں، مجھے میرے آقا کی زیارت کرا دو ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ صحابہ اکرام فرمانے لگے، صحابہ اکرام سے ام عمارہ فرمانے لگی،
چل کر صورت دکھاؤ مجھ کو کالی کملی والے کی، ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، مجھے میرے آقا کی زیارت کرا دو ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ اس کا نام ہے عشق رسول، اس کا نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، ایک واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات عورتوں کے عشق رسول کے احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں۔ بزرگوں، کن کن کو بیان کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بزرگوں یہ ہم سب کی ایمان، یعنی ایمان کی بقا کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا اور آپ کے اسوے پر عمل کرنا، بزرگوں یہ سب یعنی ہمارے ترقی درجات کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا طریق، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا پیا، اسی طرح سے آپ حضرات کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ہوگا تو بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہے۔ والدین کا بچوں کے اوپر اثر آیا، لیکن بچہ چپتا نہیں تھا، روتا تھا مستقل۔ بزرگوں، ایک درویش آیا، اس درویش نے آ کر کے دستک دی۔ وہ علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا کہ بھائی ہمارا یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے چھپنے کا نام ہی نہیں لیتا، مستقل روتا ہے۔ تو اس درویش نے کہا کہ بچے کو ادھر لاؤ۔ اس درویش کو معلوم تھا کہ وہ علی شاہ